الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، دین اسلام کی دعوت امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتے تھے تو حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ تو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پورا ماحول کفر کا تھا، شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جری ہو کر جرأت مندی کے ساتھ دعوت کو پیش کیا۔ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو پھر نمرود نے جب یہ سنا کہ یہ ایک دم اپنے رب کی دعوت اس طرح پیش کر رہا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی ایک جرأت مندانہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، معذرت خواہانہ انداز ہمارا نہ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا واقعہ سورہ انعام میں ہے 7ویں پارے کے اندر، جس میں انہوں نے لوگوں سے پہلے کہا کہ چلو میں ستارے کو خدا مانتا ہوں، پھر چاند کو خدا مانتا ہوں، پھر سورج کو خدا مانتا ہوں، لیکن کسی نے بھی چاند ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعوت کا طریقہ ہم کو حضرات انبیاء علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکۃ المکرمہ کے اندر دعوت دی، دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو بزرگوں، دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس کے پاس بھی ہم جائیں، جو بھی ہمارا مخاطب ہو، وہ اللہ کا تعارف اس کو کرائے، پھر حضور کا، نبوت کا تعارف اسے کرائے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے، تو ضرور ہمیں بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس کو کرانا ہے۔ اور دعوت دینا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنی فیملی سے دعوت کو شروع کریں۔ جو لوگ ہمارے ہیں، اپنی فیملی میں ہیں، ان کو جو ہے دعوت دے، دین کی، اسلام کی، اللہ کی طرف بلائے، اسلام کے احکامات کو زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔
پھر اس کے بعد اپنے قبیلے والوں کے لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے کہا کہ جو بھی تمہارے قبیلے کے ہیں، خاندان کے ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان کو دعوت دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القرا مکہ ہے، کہ مکے والوں کو اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں ان کو دعوت دیا جائے۔ پھر اس کے بعد پورے عالم کے لیے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو یہ دعوت کا سٹیپ بائی سٹیپ، آدمی ایک دم جو ہے نیچے سے اوپر چھلانگ لگا کے جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ تو قرآن نے یہ انداز سکھایا بتدریج، پہلے اپنی فیملی والوں کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، پھر اپنے گاؤں والوں کو، پھر اس کے بعد پورے عالم میں جو ہے دعوت دینا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، تو انبیاء کی زندگی سے دعوت کے طریقے کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور پھر اقوام عالم کے سامنے، وہ برادران وطن ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی، جب ہم ان کو ایک پامپلیٹ جس میں اسلام کا، اللہ کا تعارف ہو، ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، جب ان کو بنا کر دیتے ہیں یا قرآن پاک کی کاپیاں انہیں جو ہے پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی اشکال کرے اللہ کے بارے میں، تو ہمیں ان کو بھرپور اللہ کا تعارف بھی کرانا ہے اور ان کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے دعوت کے طریقے کو ہم بھی سیکھیں اور اقوام عالم کے سامنے دعوت کو پیش کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔